بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے فرمایا کہ اگر تم واقعی ایمان لانے کے اندر سچے ہو، جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، تو پھر نبیوں کے ساتھ دشمنی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کی سازشیں کیوں کرتے ہو؟ اور آگے پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے پھر ان کی اپنی قوم کا ذکر فرمایا کہ آپ کتنی اپنے ساتھ سرکشی اور زیادتی کرتے ہو، جتنا اللہ کی طرف سے کرم ہے اتنا ہی تم سرکش بن رہے ہو، ظاہر ہے اس کا انجام تو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آئے آپ کے پاس کوئی نشانیاں لے کر کے، بڑے معجزات کے ساتھ آپ کے سامنے آیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، پھر بھی آپ نے بچڑے کو معبود بنا لیا حالانکہ تم خود ظلم کرنے والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو باقاعدہ ثابت کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، معجزات دکھلا کر کے، بغل میں ہاتھ ڈال کر کے سامنے کیا تو چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اور وہی موسیٰ جسی نے فرعون کا مقابلہ کر کے آپ کو فرعون کے ظلم سے آزادی دلائی، وہی موسیٰ جسی نے آپ کے لیے پتھر سے پانی نکالا، وہی موسیٰ جسی نے آپ کے لیے پانی کے اندر راستے بنا دیے، وہی موسیٰ جو اپنی لاٹھی کو پھینکتے تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا۔ تو اتنی ساری نشانیاں دکھلانے کے بعد آپ کو تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ نبی اللہ ہی کی طرف سے مرسل ہیں، مبعوث ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے تھوڑا سا تماشا دیکھا، ایک بچڑے سے آواز نکل رہی ہے سونے کا بنا ہوا، تو آپ نے حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، اللہ کی رحمتوں سے کہ کوئی پرواہ نہیں کی اور سیدھا غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے آپ سے ایک معاہدہ کیا اور آپ نے خود وعدہ کیا کہ ہم تورات کو پابندی سے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، لیکن پھر اس کو تم نے توڑا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے آپ کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے طور سینا پہاڑ کو آپ کے اوپر کھڑا کر دیا، باقاعدہ اڑ کر کے ان کے سامنے آیا۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی وہاں سے لرز رہا تھا خوف ہو گیا، نہیں، جیسے آپ کسی کو ڈنڈا اوپر سے کھڑا کر دو کہ بتاؤ مانتے ہو نہیں مانتے ہو، تو اوپر سے اسی طرح سے پہاڑ آ گیا، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے بولا توبہ توبہ، ہماری بس توبہ ہے، آئندہ کبھی شرارت نہیں کریں گے۔ اے موسیٰ اللہ کے واسطے فی الحال تو اس کو واپس کر دو۔ واپس چلا گیا، پھر وہی شرارت، اس کی تفصیل پہلے آئی تھی۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا،
اور پہاڑ اوپر آیا تو میں نے آپ سے کہا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تورات اور اللہ کی تعلیمات، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنتے رہو، دین کو سنتے رہو۔ یہ بنیادی چیز ہے سننا۔ نہیں سنے گا تو اس کو پتہ کیسے لگے گا کہ جائز ناجائز؟ قالوا سمعنا وعصینا، ان ظالموں نے کہا کہ ہم نے سنا تو صحیح لیکن ہم مانتے نہیں، عصینا مانا نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی گئی بچھڑے کی، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اندر میں چونکہ کفر تھا، اندر پلید تھا، اس وجہ سے بچھڑے کی، غیر اللہ کی، اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بت کی عبادت کرنا ان کو آسان لگ رہی تھی، اچھی لگ رہی تھی۔ اگر کفر ہوتا ہے نا تو پھر ان کو اچھائی نظر نہیں آتی، برائی اچھائی ہو کر کے سمجھتے ہیں، پھر اسی برائی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مصیبت، بڑی سزا ہوتی ہے کہ آدمی کو اچھے کو اچھا سمجھے ہی نہ اور برے کو اچھا سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، اس امت کے لیے حکم ہے، آپ ان سے کہہ دیں کہ جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے نا، بہت ہی برا حکم دے رہا ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، واقعی ایماندار ہو تو ذرا سوچو تو صحیح، وہ اللہ رب العالمین جو تمہاری پیدائش سے بھی پہلے سے دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ اتنا طاقتور تم نہیں سمجھ رہے، اور جو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے سامنے رکھا ہے اسی کو سمجھتے ہو کہ یہ واقعی ہمیں چلانے والا اور دنیا کو چلانے والا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ دنیا آخرت کی زندگی صرف تمہارے لیے خالص اور لوگوں کو وہاں سے کچھ حصہ نہیں ملنا تو موت کا تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی اور عیسائی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ اللہ والے نہیں ہیں، اور ہم نے حضرت موسیٰ کا زمانہ دیکھا، تورات کا زمانہ دیکھا، اور اس زمانے کے اندر ہمارے اوپر رحمتیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ آپ سب جہان والوں سے زیادہ عظمت والے ہو، اس وجہ سے ہم عذاب کے اندر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی شہرت پر ہاتھ رکھا، ایک عجیب انداز سے ان کو سمجھایا، اچھا تم خود کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اچھا ٹھکانہ ہے، تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ اچھا ٹھکانہ جنت وہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے، آپ بھلا ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کہہ دو یا اللہ ہمیں موت دے دے۔ ابھی جب ایسی بات ہوئی تو وہ پھر بھاگنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا یہاں تذکرہ فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو مرنے کی تمنا کرو نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جہاد میں ہیں، جنگ کے میدان میں ہیں، اور سادے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ زرہ ہے، نہ کوئی خود ہے، نہ ہی کوئی ڈھال ہے، کوئی اسی طریقے سے دفاع والی چیز نہیں تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جہاد کے اندر ہیں، لڑائی ہے، تیر و تلوار سامنے چل رہے ہیں، اور آپ نے اپنے ساتھ یہ اپنے دفاع کا ہتھیار نہیں لیا، کیوں؟ فرمایا کہ وہ ہوتا ہے موت سے بچنے کے لیے، ہمیں تو موت کی تمنا ہے کہ ہمارے اوپر موت آ جائے۔ جیسے حضرت مفتی عبدالشکور صاحب 2-3 دن پہلے اکیلے، حالانکہ کوئی ایم این اے ہوتا ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنے اپنے پیچھے پولیس والوں کو لیتا ہے، رینجرز کو لیتا ہے، اور گاڑیاں لیتا ہے آگے پیچھے ہر طرف سے، اور یہ بزرگ ایم این اے تو کیا منسٹر ہیں، اور اہم ترین منسٹر ہیں، اور دھمکیاں بھی مل رہی ہیں کئی طرح سے، قادیانیوں سے، شیعوں سے پنگا لیا تھا۔ ابھی اسی عید کے بعد باقاعدہ سینیٹ سے یہ بل پاس کروا رہے تھے حضرت مفتی عبدالشکور صاحب، اگر کسی نے کبھی بھی کہیں بھی صحابہ کرام کے خلاف گستاخی کی تو اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، اور یہ مکمل تیاری ہو چکی تھی، انہوں نے دھمکیاں دی تھیں، اور باقاعدہ
یہ اسرائیل میں جانے کے لیے خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دے دو، میں خود جا کر کے وہاں لڑوں گا اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں، لیکن اس کے باوجود ایسے ملنگ آدمی، اپنی گاڑی تو اس کے پاس ہے نہیں، موٹر سائیکل ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی اس کے پاس گاڑی نہیں، ابھی ایم این وزیر ہونے کے باوجود موٹر سائیکل پر گھومتے پھرتے ہیں، لیکن اسلام آباد کے اندر وہ سرکاری گاڑی تھی، اس میں جا رہے تھے، ظالموں نے آ کر کے حملہ کیا۔ تو خیر مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور یہودیوں تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو موت کی تمنا تو کرو، پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اعمال کون سے کیے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جاننے والے ہیں، جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دین کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ انہی یہودیوں کو، عیسائیوں کو زیادہ حرص والا پائیں گے زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ۔ عام لوگ جو جاہل لوگ ہیں ان کو بھی موت سے اتنا ڈر نہیں ہوتا، مشرکوں کو بھی موت سے اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا یہودیوں اور عیسائیوں کو ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، پھر بھی بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ مشرک جاہل ہیں، عام لوگ بھی بے سمجھ ہیں، ان کو اتنا علم نہیں ہے۔ ان کو علم ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عزیر اللہ کا بیٹا نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، سب کچھ ان کو علم ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے، تو پھر ان کو خوف موت کا اور ان لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، تمنا رکھتا ہے ان میں سے ہر بندہ کہ مجھے کوئی 1000 سال عمر مل جائے، وما هو بمزحزح من العذاب ان یعمر، سنو کہ یہ لوگ 1000 سال کی عمر مل جائے پھر بھی عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، عذاب کو اپنے آپ سے ہٹا نہیں سکتے، عذاب کا تو بہرحال ان کو مزہ چکھنا پڑے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ رب العالمین دیکھنے والے ہیں ان کے اعمال کو، کردار کو، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کا کارکردگی ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اسی کا حساب کتاب بھی ان کو دینا ہوگا۔ یہ دشمن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ضد پر، تکبر میں بس ڈٹے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ والے لوگ وہ موت کے ساتھ ان کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کو وفات کے ٹائم پر کسی نے بولا تھا کہ حضرت اللہ آپ کو شفا دے گا، بولا یار زندگی بھر ہم تمنا کرتے رہے کہ یہ وقت آ جائے کہ اللہ کے پاس چلے جائیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جلدی یعنی میں ٹھیک ہو جاؤں اور آگے نہ جا سکوں۔ یعنی اتنی ان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کا اور موت کا شوق ہوتا تھا کہ ہم آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر وہ عمل جو اللہ سے دور کرے، اللہ کی رحمت سے دور کرے، ان کاموں سے، ان اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا